Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Ifat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے لال دروازے میں روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد میں کمل کھلنے کا یقین ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ 40 سال سے حیدرآباد کو قیادت نہیں ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندو مسلمان کمل کو ووٹ دے کر حیدرآباد کو اصل دھارے سے جوڑنے کا کام کریں گے. الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے شدید گرمی اور درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر پولنگ کے وقت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. ریاست میں چوتھے مرحلے کے تحت 13 مئی کو 17 پارلیمانی حلقوں کے لیے پولنگ ہونے والی ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ میں پولنگ صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی. یہ فیصلہ ریاست کی مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگیوں اور درخواست پر کیا گیا. الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صدر BRS چندر شیکھر راؤ پر 48 گھنٹوں تک انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے. اس پابندی کا اطلاق 1 مئی کی رات 8 بجے سے آئندہ 48 گھنٹوں تک رہے گا. بتایا جاتا ہے کہ کانگریس قائدین کی شکایت پر الیکشن کمیشن نے چندر شیکھر راؤ پر انتخابی مہم میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی ہے. کانگریس کے قائد جی نرنجن نے الیکشن کمیشن سے چند دن پہلے ایک تحریری شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ چندر شیکھر راؤ نے سلسلہ کی انتخابی مہم کے دوران کانگریس قائدین کے خلاف قابل اعتراض ریمارکس کیے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کا عہدیداروں نے غلط مطلب لیا ہے. کانگریس قائدین نے چند قابل اعتراض الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی بنیاد پر تحریری شکایت کی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے ریمارکس کا انگریزی میں مناسب انداز میں ترجمہ نہیں ہوا، اسی لیے ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے پابندی عائد کی ہے. دہلی شراب معاملے میں گرفتار اور تہاڑ جیل میں محروز BRS کی رکن کونسل کویتا کی ضمانت کی درخواست پر عدالت 6 مئی کو فیصلہ سنائے گی. دہلی کی راس ایونیو کورٹ کی جج کاویری باویجا نے اعلان کیا کہ وہ ED اور CBI دونوں کیسز میں کویتا کی ضمانت کی درخواستوں پر 6 مئی کو قطعی حکم جاری کریں گی. سابق ریاستی وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے میدک کے BRS امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ لیا. انہوں نے روڈ شو اور کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے انتخابات میں عوام کو دھوکہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہتھیلی میں جنت دکھا کر کانگریس اقتدار پر فائز ہو گئی. ریونت ریڈی نے اپنی کابینہ میں ایک بھی مسلم وزیر کو شامل نہیں کیا اور یہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس پارٹی کی مسلمانوں کے ساتھ تاریخی غلطی ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے عوام چندر بابو نائیڈو کو سبق سکھائیں گے. انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے بارے میں کیا چندر بابو نائیڈو یہ کہنے کے موقف میں ہے کہ وہ مودی کی بات کو نہیں مانیں گے. انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ جگن موہن ریڈی انتخابات میں نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ مسلم ریزرویشن کو وہ ریاست میں جاری رکھیں گے اور دستور کو بچانے کا کام بھی وہ کریں گے.
اکبر الدین اویسی قائد مجلس مولانا پارٹی نے کہا ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تحفظات مسلم اقلیت کے بعض طبقات کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ پسماندگی کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ ایک جانب مودی اور بی جے پی پسماندہ مسلمانوں سے جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دوسری طرف پسماندگی کی بنیاد پر دیے گئے تحفظات کو ختم کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں تحفظات مسلمانوں کو فراہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح کے بیانات کے بعد جاریہ الیکشن کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو مودی کی سیاسی موت یقینی ہوگی۔ قائد مجلس نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ریلوے اسٹیشن لبیک ہوٹل کے پاس ایک زبردست انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم انتہائی تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و امیدوار حلقہ لوک سبھا حیدرآباد نے حلقہ اسمبلی کاروان کے لنگر ہاؤس اور کاروان ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے مجلسی امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی نے حلقہ اسمبلی چار مینار کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے حق میں دینے کی عوام سے اپیل کی۔ بی آر ایس کے سینئر قائد و سابق وزیر اندرا کرن ریڈی نے پارٹی سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اندرا کرن ریڈی نے گاندھی بھون پہنچ کر تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج دیپا داس موشی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دیپا داس موشی نے سابق رکن اسمبلی کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر کانگریس میں شامل کر لیا۔ نرمل اسمبلی حلقے سے گزشتہ 2 میعادوں کے لیے نمائندگی کرنے والے اندرا کرن ریڈی کو نومبر 2023 کے اسمبلی انتخابات میں شکست ہوئی تھی۔ بی آر ایس پارٹی کے سوشل میڈیا کنوینر ایم کرشانک کو پتنگی ٹول پلازا چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران حراست میں لے لیا گیا۔ کرشانک کتاگوڑم میں بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس ہو رہے تھے کہ چیک پوسٹ پر پولیس نے ان کی گاڑی کو روک دیا اور آدھا گھنٹے تک ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ بعد ازاں انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اس بات کی اطلاع کرشانک نے خود سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی۔ بعد ازاں چوٹوپل کرائم انسپکٹر نے اپنی کار میں بٹھا کر چوٹوپل پولیس اسٹیشن انہیں منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرشانک کے خلاف گزشتہ 4 مہینوں کے اندر 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف غلط تشہیر کرنے کے بھی الزامات لگائے گئے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مغل پورہ ڈویژن میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے علاوہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے انچارج یاسر عرفات نے اس انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے ملاقات کی اور صدر مجلس کو ووٹ دیتے ہوئے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس انتخابی مہم میں مجلسی کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شیخ لیاقت حسین ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی نے کہا ہے کہ مختلف امور جیسے حج ہاؤس میں آف ایئرپورٹ چیک ان، حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ پر عازمین حج کے سیکیورٹی کے مسائل پر سعودی ایئر لائنز، کسٹمز، جی ایم آر، بی سی اے ایس،
امیگریشن اور ایئرپورٹ کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف عہدیداروں نے شرکت کی۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عازمین حج کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ ایئرپورٹ کے عہدیداروں نے تیقن دیا کہ جی ایم آر ایئرپورٹ شمس آباد میں بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں کے ناگیشور راؤ اسسٹنٹ ڈائریکٹر BCA، ایس وکاس اسسٹنٹ کمانڈنٹ کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو کا 3 اور 4 مئی کو کنگز کراؤن کوہ نور کنونشن سینٹر گڈی ملکاپور مہدی پٹنم پلر نمبر 68 میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ اس 2 روزہ اپنی نوعیت کے منفرد ایجوکیشن ایکسپو میں تلنگانہ کے اسکولز، جونیئر کالجز، ڈگری کالجز، انجینئرنگ کالجز، اکیڈمیز کے علاوہ تعلیم سے متعلق ہر شعبہ جات کے ماہرین کی خدمات سے استفادہ کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس ایونٹ میں داخلہ مفت رہے گا۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایکسپو کے منتظمین اعجاز احمد اور عرفان عزیز نے بتایا کہ تعلیمی میدان میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں طلباء کو ان کی دلچسپی سے مطابقت رکھنے والے کورسز میں داخلے، معیار، انفراسٹرکچر کی اساس پر تعلیمی اداروں کے انتخاب سے متعلق طلباء اور ان کے سرپرستوں کو ایک نایاب پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منتقل کی جا رہی غیر مجاز شراب کو ضبط کر لیا گیا۔ اس 4000 لیٹر شراب کی مالیت 37 لاکھ روپے ہے۔ کمشنر پولیس سیبر آباد کی ہدایت پر سیبر آباد کے مختلف علاقوں میں SOT پولیس نے یہ کارروائی کی۔ مشرقی گوداوری ضلع کے جگن ناتھ گڑم چیک پوسٹ کے قریب بڑے پیمانے پر رقم ضبط کی گئی۔ ایک خانگی ٹریولز کی بس میں 2 کروڑ 4 لاکھ روپے کی رقم ضبط کی گئی۔ کسی بھی قسم کے دستاویز کے بغیر حیدرآباد سے یہ رقم منتقل کی جا رہی تھی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ ریاست میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر تلاشی میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ اسی دوران کھمم پولیس نے ایک شخص کے پاس سے 20 لاکھ روپے کی نقد رقم کے علاوہ 275 گرام کے سونے کے زیورات ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ کھمم سے تعلق رکھنے والے تاجر نے کرنسی کی نوٹس کو اپنے ویسٹ کوٹ کے علاوہ شرٹ اور پینٹ میں چھپا کر لایا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ لون ایپ ریکوری ایجنٹس کی ہراسانی کے نتیجے میں ایک اور نوجوان نے خودکشی کر لی۔ ورنگل سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ وشنو وردھن نے قرض کی ادائیگی کے لیے قرض ایپ کے ایجنٹوں کی جانب سے ہراساں کرنے پر خودکشی کر لی۔ اعظم جائی ملز کالونی کے انسپکٹر ملیہ نے کہا کہ وشنو وردھن نے اپنے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے 2 لاکھ کا قرض لیا تھا۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ FIR کے مطابق وشنو وردھن نے اپنے والد کو لون ایپ ایجنٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے والد نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ قرض کی ادائیگی کر دیں گے، تاہم اس کے باوجود نوجوان نے خودکشی کر لی۔
कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खवातीन से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। रियासत कर्नाटक के शिवामोगा में इंतखाबी मुहिम चला रहे राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना के फहश ऑडियो केस पर कहा कि सैकड़ों खवातीन की असमत दरी करने वाले रेवन्ना की पीएम मोदी ने तायीद की है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी इसके लिए जवाबदेह हैं और उन्हें खवातीन से मुआफी मांगनी चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर व सिरसिला एमएलए केटीआर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीआरएस चीफ केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों तक पाबंदी लगाने पर कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से 8 बार शिकायत की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला केसीआर की इंतखाबी मुहिम को 48 घंटों तक रोक दिया है। केटीआर ने इस पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस ने ईसीआई को 27 शिकायतें दी हैं, जिनमें से 8 रेवंत रेड्डी के खिलाफ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की सफ में खड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि ईसीआई मोदी या फिर रेवंत रेड्डी को नोटिस क्यों नहीं दे रहा है। सिरसिला एमएलए का कहना है कि बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर केसीआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगाने का जवाब अपने वोट के जरिए दें और बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस सरबराह केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों के लिए पाबंदी लगाने को पीएम मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी की साजिश करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बीआरएस सरबराह केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ये पीएम मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मोदी और रेवंत रेड्डी की नफरत अंगेज तकारीर और जाली वीडियोस नजर नहीं आ रहे हैं। साबिक वजीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि केसीआर के दौरों से ही रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोनों केसीआर को इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश कर रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी इंतखाबात को मुल्क के तारीखी इंतखाबात करार दिया। राय दहिंदों से काहिली और कोताही न बरतने और वोट डालने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि 13 मई को वोटिंग है और अवाम की अक्सरियत 3 रोज़ा तातीलात मिलने पर सैर व तफरी का मंसूबा बना चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को सैर व तफरी के लिए 13 मई के बाद जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम इलेक्शन होने जा रहा है। अगर बीजेपी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है तो मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। बीजेपी CAA का कानून NRC और NPR से जोड़कर लाना चाहती है। मुल्क के आइन को ख़त्म करना, दलित भाइयों के रिजर्वेशन को भी ख़त्म करना चाहती है। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इस तारीखी इलेक्शन में लोगों ने काहिली और कोताही बरती और इस तरह का माहौल पैदा हो गया तो देर हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी अगर दोबारा इक़्तिदार में आई तो मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने 13 मई को राय दही के अमल में हिस्सा लेकर वोट डालने और दूसरों को वोट डालने की तरगीब देने की गुजारिश की है।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार ने मलकपेट असम्बली हल्के के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम से AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के जिया नगर, सरस्वती नगर, ग्रीनलैंड कॉलोनी, फरा कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, सपोटा बाग, अकबर बाग व दीगर में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस दौरान अवाम में वोट की अहमियत को उजागर करते हुए 13 मई को होने वाले रायदही के अमल में हिस्सा लेने और हल्के पार्लिमान हैदराबाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से धूप की शिद्दत से परेशान तेलंगाना के कुछ अजला की आवाम को 6 मई से शदीद गर्मी से राहत मिलेगी। कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने देही तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक शदीद गर्मी रहने का इंतबाह किया है। हैदराबाद में भी अगले 4 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज करने का इम्कान है। नलगोंडा जिले के गोडापुर में जुमेरात को 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सुबह से ही धूप की तमाज़त में इजाफा देखा जा रहा है और दोपहर के औकात में लू की वजह से शहरियों की अक्सरियत घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही है। नतीजतन सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने रियासत के कुछ अजला की आवाम को अच्छी खबर सुनाते हुए इस माह की 6 तारीख से करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और भोंगीर में बारिश की पेश क़यासी की है। शहरियान हैदराबाद को दर्ज हरारत में कुछ हद तक कमी मिलने से राहत मिलने का इम्कान है, लेकिन बारिश की पेश क़यासी नहीं की गई है। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. मजलिस बचाओ तहरीक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए सफर हज के लिए रवाना होने वाले सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्शन ड्यूटी से मुस्तस्ना रखने की दरख्वास्त की है। हुकूमत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 100 से 150 अफसरान इस साल सफर हज पर रवाना होंगे। उन्होंने अपने मुताल्लिका महकमों को छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों के सरबराहान की जानिब से उन्हें रुख्सत नहीं दी जा रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमृतुल्लाह खान खालिद ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर नई दिल्ली को एक मकतूब रवाना किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो इस जारी मसले का जायज़ा लें। CEO तेलंगाना और हुकूमत तेलंगाना के तमाम शोबेजात के सरबराहान को मुलाजिमीन को हज के लिए रवाना होने की इजाज़त देने और इस मामले को खुश असलूबी से हल करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़िद करते हुए हुजाज की रवानगी के इंतजामात का जायज़ा लिया गया।
फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन की रवानगी का आगाज़ 9 मई से हो रहा है। आज़मीन का पहला काफिला 9 मई की अलग सुबह रवाना हो जाएगा। आज़मीन से 7 मई को हज हाउस में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हुजाज की रवानगी के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एयरपोर्ट के अहदेदार, सऊदी एयरलाइंस के अहदेदार, महकमा पुलिस व दीगर महकमों के हुकाम ने शिरकत की। हज कमेटी के अफसरान ने हुजाज की रवानगी के इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में घर घर मजलिस मुहिम चलाकर अवाम से सदर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बीएसके फंक्शन हॉल, मोहिनी फंक्शन हॉल, न्यू सत्यनारायण नगर, टेलीकॉम नगर, तुलजा भवानी नगर और अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ज़ेर एहतमाम एक हज कैंप का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना रियासत से जारी साल 11,700 आज़मीन हज फरीज़ाए हज अदा करेंगे। आज़मीन को हज के उमूर व फ़राइज़ से वाकिफ करवाने के लिए हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रेड रोज़ फंक्शन पैलेस में एक हज कैंप का इनेकाद किया। मक्का मस्जिद के खतीब रिजवान कुरैशी, जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के साबिक सदर हामिद मोहम्मद खान, जाफर पाशा सानी, नामजद एमएलसी व एडिटर सियासत आमिर अली खान के अलावा हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के मुशीराबाद एमएलए मुत्था गोपाल ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने मुशीराबाद असेंबली हल्के में पद यात्रा की और आवाम से बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। मुशीराबाद के एमएलए मुत्था गोपाल ने भी पद यात्रा में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और पद्माराव गौड़ को वोट देने की अपील की। हैदराबाद पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का फर्जी वीडियो बनाने पर कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स को हिरासत में ले लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने से मुताल्लिक़ ऐलान का एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी लीडर त्रिमेंद्र रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज मानिक सतीश, विष्णु वंशी, नवीन गीता और अस्मा तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है।
کھمم ضلع میں کانگریس پارٹی کے دو گروہ کے اختلافات منظر عام پر آئے. ریاستی وزیر کی موجودگی میں دونوں گروہ کے کارکنان نے ہاتھا پائی کی. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور ایم پی رینوکا چودھری کے درمیان پائے جانے والے اختلافات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ دیگر دو قائدین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات منظر عام پر آ گئے. دمائی گوڑا گاؤں میں کانگریس کے امیدوار رگھو رام ریڈی کی کارنر میٹنگ میں سبلیٹ گاؤں کے آر نریش ریڈی نے حصہ لیا، جس پر بیرولو گاؤں کے وکرم ریڈی کے پیروکاروں نے اعتراض کیا اور وزیر سرینیواس ریڈی سے کہا کہ نریش ریڈی کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوگا. دونوں قائدین کے پیروکاروں نے وزیر کی موجودگی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کی. یہ معاملہ اب موضوع بحث بن گیا ہے. عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی کے مکان میں ایک روڈی شیٹر گھس پڑا. تفصیلات کے مطابق میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی کی قیامگاہ میں گزشتہ شب ایک روڈی شیٹر گھس پڑا. اس روڈی شیٹر کی شناخت لکشمن کے طور پر کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ وہ میئر کے مکان میں داخل ہونے کے بعد ان کے بیڈ روم میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے پکڑ لیا گیا. روڈی شیٹر کا کہنا تھا کہ وہ بعض مسائل پر بات کرنے کے لیے میئر کے گھر پہنچا ہے. اس مسئلے پر میئر کے مکان پر موجود سیکیورٹی عملہ اور روڈی شیٹر کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوئی. اس واقعے کے وقت میئر وجے لکشمی گھر پر موجود نہیں تھی. میئر کے عملے کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے روڈی شیٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور اسے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے. میر چوک پولیس نے کوتاگوڑم سے تعلق رکھنے والے ایک مسافر کی جیب کاٹنے والے اور موبائل فون سرقہ کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں آٹو ڈرائیور بھی شامل ہے. تفصیلات کے مطابق بھجرہ دری کوتاگوڑم کے رہنے والے محمد جلیل کو، جو شہر حیدرآباد آئے تھے، MGBS جانے کے دوران 4 رکنی ٹولی نے ٹھگ لیا تھا. وہ MGBS جانے کے لیے نیا پل سے آٹو میں سوار ہوئے تھے، تاہم درمیان میں ہی آٹو میں سوار دیگر مسافرین نے آٹو میں جگہ تنگ ہونے کا بہانہ کیا، جس پر آٹو ڈرائیور نے آٹو روک کر انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا. بتایا گیا ہے کہ محمد جلیل جیسے ہی آٹو سے اترے، آٹو ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا. متاثرہ شخص نے جب اپنی جیبیں ٹٹولی تو سیل فون کو غائب پایا. انہوں نے میر چوک پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے 4 ملزمین بشمول آٹو ڈرائیور کو اعتبار چوک سے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے موبائل فون، ایک آٹو و دیگر اشیاء ضبط کر لی. سائبر آباد پولیس نے جی ڈی میٹلا سے ایک نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے ایک دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد کر لیے. تفصیلات کے مطابق لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر SOT بالا نگر اور جی ڈی میٹلا پولیس گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی کہ اس دوران ایک اسکوٹر کی تلاشی لینے پر دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد ہوئے. پولیس نے اسکوٹر سوار کو گرفتار کر لیا. گرفتار نوجوان کی شناخت وامسی کرشنا کے طور پر ہوئی ہے. اس نے مدھیہ پردیش کے ایک سپلائر سے پستول خریدی تھی اور اسے حیدرآباد میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس دوران وہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا. کاغذ نگر کے مشہور تعلیمی ادارے انور اردو ہائی اسکول کی طالبات نے SSC امتحانات میں بہترین نشانات حاصل کرتے ہوئے اپنے اسکول اور والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. کاغذ نگر کے انور اردو ہائی اسکول کی طالبات نے SSC امتحانات میں بہترین نتائج حاصل کیے ہیں. SSC امتحانات کے نتائج میں طالبات عقیفہ فردوس نے 8.3 GPA، آمنہ انجم نے 8.3 اور ثنا بیگم نے 8.2 GPA حاصل کیا ہے. اسکول کے
37 میں سے 32 طالبات نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد عارف الدین راہی نے تعلیمی ادارے میں حاصل کرنے والے طلباء کے بہترین نتائج حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طالبات نے اپنے اسکول کا، اساتذہ کا اور والدین کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے تمام کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی ہے اور اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔